تاریخ کتنے ہی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کا ہونا دنیا کو زیر و زبر کر دیتا ہے. نفع و نقصان اور خیر و شر کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں اور زندگی اپنے آپ کو ایک نئے روپ میں تشکیل دیتی ہے. پاک بھارت 1965 کی جنگ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت لیے ہوئے ہے. یہ واقعہ ملک پاکستان اور ملت اسلامیہ کی تاریخ میں ناقابل فراموش حیثیت سے ابھرا اور اہل پاکستان کے دل میں اپنی چھاپ چھوڑ گیا. اس جنگ میں فوجی جوانوں کی بہادری اور جرأت ایک طرف، یہ لڑائی پاکستانی عوام نے جس جذبے کے ساتھ لڑی اس کی مثال جنگی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. سندھیز کا مورال واز ایز آئی، کوئی یعنی ڈیمورلائزیشن نہیں تھی، کوئی ڈر خطرہ نہیں تھا، اور لوگ بڑے خوش تھے کہ جی ہم ہندوستان کو شکست دیں گے. تمام فوجی جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے تو فوج نے ان کو بھی بلا لیا تھا، تو شہر میں جگہ تل دھرنے کو نہیں تھی، مگر لوگوں کا مورال اتنا ہی تھا، لوگیں دیگیں پکا پکا کے فوجی سینٹر میں بھیجتے تھے اپنے بات شہر کے لوگ، کیونکہ ہر میں اتنے لوگوں کا انتظام کرنا، ہوٹل خالی ہو گئے، اسکول خالی ہو گئے، جو ریزروسٹ لوگ آئے ہوئے تھے، سپاہی، حوالدار، میجر، جگہ نہیں تھی، تو لوگوں نے ان کو وہاں اکموڈیٹ کیا، تو مورال آف دی پیپل واز ویری ہائی. اس جنگ میں پاکستان کی عسکری کامیابیوں اور ناکامیوں کے تجزیے سے قطع نظر اس جنگ کا حاصل اصل میں وہ اتحاد اور یکجہتی تھی جو پورے پاکستان میں نمایاں طور پر ہر قلب نے محسوس کی. اتنے بڑے پیمانے پر اتحاد و یکجہتی کو پھر کبھی محسوس نہیں کیا گیا. ایوب خان اس وقت ملک کے سربراہ تھے، تو جتنی پولیٹیکل پارٹیاں تھیں نا جو ان کی دشمن تھیں وہ بھی ایوب خان کی میٹنگ میں گئیں، مولانا مودودی اور یہ سب لوگ جو گئے، اور سب نے اپنی خدمات آفر کی. تو مطلب قوم ایک تھی، کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایوب خان یہ ہے فلاں ہے، بس سب نے ساتھ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور کے لوگوں نے بھی آگے دیگیں پکا پکا کے بارڈر تک پہنچائیں، لوگوں کو راشن پہنچا رہے تھے، تو یہ خدمات تو لوگوں نے کی. رات کو کرفیو جب لگتا تھا تو لوگ اس کو باقاعدہ آبزرو کرتے تھے کرفیو کو، کیونکہ میں نے سندھ میں بھی دیکھا، اور اسی رات کو ہم نے ٹریول کیا فرام لاہور آن ورڈ، بمباری بھی ہو رہی تھی اور ہماری ٹرین گزر رہی تھی، ہم لوگوں کا مورال بالکل ہائی تھا، اور بلکہ یہ سوچ رہے تھے مار گئے تو شہید ہو جائیں گے، مگر یہ نہیں کہ کو ڈر جائیں یا کہ ٹرین کھڑا کرو جی تو ہم لوگ پناہ لے لیں یا بھاگ جائیں، نہیں، اپنا سسٹم بس رہیں. بھارت نے جب رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور اپنے بے شمار ٹینک پاکستان کی سرحد میں داخل کیے تو فوجی جوانوں اور عام شہریوں نے جسم کے ساتھ بارود باندھا اور بھارتی ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر خود بھی ہلاک ہو گئے اور ٹینک بھی اڑا دیے، اور پاکستان بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا. شکرگڑھ کے پاس یہ ضرور ہوا، بلکہ ہم نے یہاں تک رومرز ہوتی ہیں، کیونکہ فوج والے ایسی چیزیں ایشو تو نہیں کرتے تھے، مگر یہ ہے کہ لوگوں نے ٹینکوں کے نیچے بھی لیٹے ہمارے لوگ، مطلب یہ پیچھے نہیں ہٹے. اور ینگ آفیسر جو تھے انہوں نے وہاں پہ بڑی ہمت سے اپنے کمانڈ کی، اس طرح باقی جگہوں پہ بھی، کیونکہ میرے ساتھ ٹریننگ میں شبیر شہید، جنرل علی کولی، جنرل افتخار جو بعد میں جرنیل بنے، نادر پرویز، تو یہ اپنے اس وقت کیونکہ یہ لوگ مورچوں پہ پہنچ گئے تھے، دے ور ینگ لیفٹیننٹس، تو ان کی زبانی پتہ چلتا تھا کہ مورال واز ویری ہائی. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ستمبر کی جنگ میں بھارت کے 472 ٹینک لقمۂ اجل بنے، جس کے بعد بھارتی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئی.